اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک زانی شخص رہتا تھا جو ہر برا کام کرتا، یہاں تک کہ 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا مگر اس نے کبھی بھی اپنے رب کو یاد نہ کیا تھا۔ وہ ہر وقت کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مصروف رہتا۔ کئی سال کا عرصہ گزر چکا تھا مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جانور، چرند پرند، یہاں تک کہ انسان بھی پیاس کی وجہ سے مرنے لگے تھے۔ قبیلے کے تمام لوگ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ یہاں بران رحمت برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر بارش نہ ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا رب اس قوم سے ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ تمام قبیلے والے کل اکٹھے ہو جائیں اور ہم کھلے میدان میں اپنے رب کی عبادت کریں گے اور اس سے دعا مانگیں گے، کیونکہ وہ رؤوف و کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور تمام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ دوپہر کا وقت اور تپتی ہوئی دھوپ اور کھلے میدان میں تمام لوگ بیٹھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اپنے رب کو یاد کرنے لگے اور سجدے میں گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، تمام قبیلے والوں کو میں نے یہاں اکٹھا کر دیا۔ اے میرے رب، اپنا رحم اور کرم فرما اور بران رحمت عطا فرما دے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہاں ایک گناہگار شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو کئی 100 سال گزر گئے ہیں مگر اس نے ہمیں یاد نہیں کیا۔ اس انسان کو ڈھونڈو اور باہر نکالو، صرف اس کی وجہ سے یہاں بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران اور پریشان ہو گئے اور کھلے مجمع میں اعلان کیا کہ کون سا بدبخت انسان ہے جس نے کئی 100 سال گزر گئے مگر اپنے رب سے معافی طلب نہیں کی، وہ فوری باہر آ جائے۔ جب اس گناہگار انسان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ میرے رب کا یہ حکم آیا ہے، اس شخص نے دل میں ندامی کی اور اپنے رب کو یاد کرنے لگا، اے میرے رب، تو ہی میرا پروردگار ہے، تیری شان جلا جلالو ہے۔ آج مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قہر سے بچا لے اور اپنی رحمت کے صدقے میرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے یہ الفاظ کہنے ہی تھے کہ وہاں بران رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہم کلام ہوئے اور کہا کہ اے میرے رب، وہ کون سا ایسا شخص ہے، اے میرے رب، تو مجھے اس کا نام بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب وہ گناہ کرتا تھا یہاں تک کہ 100 سال گناہ میں مصروف رہا، میں نے اس کے عیبوں کو تب ظاہر نہیں کیا۔ اب تو وہ میرا نیک، پرہیزگار اور متقی بندہ بن چکا ہے۔ اب اس کا نام مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہم نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان کیا کہ یہاں ایک گناہگار شخص تھا، اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اور اس گناہگار کے رب نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، اور یہاں تک کہ یہاں بران رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ ایک بدکار اور زانی شخص گزرا ہے جس نے پوری زندگی ایک بھی نیک کام نہ کیا۔ ہر رات کوئی نہ کوئی عورت اس کی بستر میں آرام گاہ بندی،
ہر رات نئی سے نئی عورت اس کے کمرے میں موجود ہوتی اور وہ کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مصروف رہتا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس نے اپنے غلاموں کو بھیجا اور کہا کہ کوئی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی لے کر آؤ۔ اس کے غلام گئے اور ایک لڑکی کو دیکھا، ان کا سودا ہو گیا اور اس کو کئی 100 دینار عطا کر دیے گئے۔ جب وہ لڑکی اس کے گھر میں پہنچی، وہ گناہگار انسان اس لڑکی کے پاس جانے لگا تو اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا کہ اے لڑکی، میں تیرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا، میں نے تجھ کو کئی ہزار اشرفیاں دی ہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میری مجبوری ہے، مگر میں اچھے خاندان کی ہوں۔ جب اس اللہ کے گناہگار بندے نے یہ اس کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ یہ پیسے بھی لے جاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ اسی رات اس گناہگار بندے کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی، لوگ نماز فجر پڑھ کر واپس لوٹ رہے تھے تو اس کے دروازے کے باہر لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بشر حافی کو جنت میں اعلیٰ اور اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ لوگ حیران اور پریشان رہ گئے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے ہر کبیرہ صغیرہ گناہ کیا ہے، پھر بھی میرے رب نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، وہ رب جس کی شان جل جلالہ ہے، وہ تو ہر وقت ڈھونڈتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ وہ تو بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اے نادان انسان، اپنے رب کی رحمت کی طرف لوٹ آ، وہ تو بہت رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی، ہم نے جو بھی حق سچ بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو تو معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔